پاکستانیوں نے سولر لگا دیا، حکومت کو اچانک لگا کہ یہ بوجھ ہے دوسرے صارفین کے اوپر۔ 27 روپے کی جو بجلی وہ خریدتے تھے اس کا انہوں نے ریٹ 10 روپے کر دیا اور نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے گراس میٹرنگ کر دیا۔ حکومت نے ایک 2 منٹ کا اشتہار نکالا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ سارے فری میں بجلی لے رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی بیچیں تو پھر آپ یہ 60-70 روپے کے یونٹ دینا چھوڑ دیں۔ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے دوران ڈسکوز 22,000 گیگا واٹ آورز ضائع کر دیتے ہیں۔ امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے بجلی گھر مافیا نے لگائے ہیں، تو شہباز شریف صاحب بتائیں کہ یہ کس مافیا نے لگائے ہیں، پتہ تو چلے قوم کو کہ کس نے لگائے اور کب لگوائے۔ مہینے پہلے اس حکومت پاکستان نے چینی کی برآمدات کی اجازت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے سیل ٹیکس ملا کر ہم چینی 140 کے اوپر نہیں دینے دیں گے۔ پاکستانی قوم کو یہ بتایا جائے کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے اور سولر کے بل آپ کیوں کاٹ رہے ہیں۔ کوئی جواب ہے تو کو حاصل جو نہیں جی، کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مہنگائی سولر کے حوالے سے تو جو پالیسی ہے حکومت کی، اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوئی پالیسی ہے نہیں، اور جو آپ نے پہلی پالیسی کو ختم کیا یہ اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، دنیا پروموٹ کر رہی ہے۔ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس کے کانٹریکٹس کیے ہوئے نا، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں سے سٹارٹ ہوئے ہیں یا اس سے پرانے پیپلز پارٹی کے زمانے سے ہوئے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے زمانے میں آئے یا عمران خان کے زمانے میں آئے ہیں، یہ تمام حکمرانوں نے کی ہیں۔ جو پالیسی ہونی چاہیے پالیسی بدلنی نہیں چاہیے، پالیسی کا تسلسل ہی جو ہے وہ آپ کے لیے، یعنی کوئی بھی بزنس کوئی آج اسٹیبلش کرنا چاہے گا وہ پالیسی کے جو ہے یہ تسلسل کو دیکھتے ہوئے کرے گا، لیکن آپ کے آج ایک دن ایک پالیسی ہے، کل تیسری ہے، اس سے اگلے دن اور آ جائے گی، تو ایسے پھر کام نہیں چلتے۔ ایک بات، دوسرا یہ سولر کے حوالے سے جی جو 10 روپے کا کہہ رہے ہیں کہ یونٹ پرچیز کیا جائے گا، 27 روپیز تھا پہلے، اب 10 روپے پر لے رہے ہیں، یعنی 2,83,000 لوگوں نے جنہوں نے نیٹ میٹرنگ والا یہ ریورس میٹرنگ والا سسٹم رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے۔ انہوں نے کسی نے 20 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 30 لاکھ روپیہ، پتہ نہیں کون کہاں کس طریقے سے سیونگ کر کے وہ لگائے ہیں لوگوں نے۔ ہر آدمی کے حالات ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے وہ کوئی اس کے لیے ایشو نہیں ہے، لوگوں کے لیے یہ 10-15 لاکھ روپیہ بھی اسپیئر کرنا کہ اپنی آئندہ کے مستقبل میں بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری اگلے دن آسان ہوں گے، ہو سکتا ہے لون لیا انہوں نے وہ اور پھنس گئے لوگوں، تو لوگوں سے اس قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے چینی کا معاملہ جو ہے وہ تو کل ہم نے حذیفہ صاحب کو بتا دیا تھا کہ میٹنگ۔ اچھا چودھری رامزن صاحب، یہ ماضی میں پچھلی حکومت نے کچھ اسی طرح ملتا جلتا فیصلہ کیا تھا کہ جی چینی موجود ہے ایکسپورٹ کر دیں، اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی، چینی ایکسپورٹ ہو گئی، اس کے بعد دیکھا کہ جی وہ چینی کی قیمت شوٹ کر گئی، اور پھر صبح دوپہر شام جو کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، چینی چور چینی چور چینی چور، آپ کو یاد ہوگا، اور میرے خیال میں بڑا افیکٹولی کمپین اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت نے چلائی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، اور جائز طور پر ایک آرگومنٹ تھا کہ جب چینی آپ نے غائب کر دی، ایکسپورٹ کر دی، اس کے بعد قیمتیں بڑھ گئی۔ تو اب بس جو ہے وہی بیانیہ جو ہے ان کے اوپر اب شاید آ رہا ہے، تو کرنا کیا چاہیے صاحب؟ کرنا کیا ہے آپ نے؟ کرنا تو جو آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، چینی کا ایشو ہو یا ابھی یہ سولر کا دیکھ لیں پالیسی۔ اور میرا تو رونا یہ ہے کہ ہم تو یعنی صرف خبریں دیکھنے، بدخبری دیکھنے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے تو چاہیے کہ نہیں کوئی واقعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں الحمدللہ، کیونکہ کوئی وجہ جواز بھی نہیں ہے۔ آپ افغانستان کو روتے رہتے ہیں، وہاں تو کوئی مجھے واقعات نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے، یہیں ہو رہے ہیں سارے، نہ ایران میں، نہ چائنا میں، نہ انڈیا میں۔ ہم نے کیا ایسا قصور کر دیا ہے یا ہماری کون سی نااہلی ہے؟ مجھے آپ جواب نہیں دیتے اس کا۔ چاہیے صاحب میں چینی وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ مطلب چھڑنے کدھر جانے کدھر، لیکن مجھے میں سوال آپ سے چینی کا کر رہا ہوں، مجھے چینی کا بتائیں گے چینی کا کیا کر لیا آپ نے؟ کیا 200 روپے تک پہنچی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہر جگہ کے اوپر وہ لگ تو یہی رہا۔ اچھا، اور اس دن بڑا تجھی ڈھینگا مار رہے تو آج ہم نے خود 600 روپے درجن کر کے لے لیے۔ اور تھوڑی خیر ہو جائے، یہ کون سے درجے کے تھے؟ درمیانے درجے کے یا اوپر والے درجے کے یا نچلے درجے کے کیلے کون سے؟ تسی اپنا جا کے انہوں نے چیک کر لو جی۔ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کہاں سے کیلے لیتے ہیں؟ منڈی، سارا فروٹ منڈی سے لیتے ہیں جی۔ نہیں منڈی سے لیتے ہیں، یہ جو اسلام آباد منڈی ہے یہیں سے سارا فروٹ آتا ہے، لیکن کچھ فروٹ تو میرا اپنا ہے، یعنی کچھ پھل تو ہے یار سارے کو اپنا تو نہیں نہ ہوتا، تو بیچاری پاکستانی عوام تک جتنا نقصان کیا ہے گریپ کے اندر میں نے وہ شاید کم ہی لوگوں نے کیا ہوگا،
پھل کے اندر ਤੁਹਾਨੂੰ میں کیلے ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, انگور کی طرف. اچھا, بہت نقصان ہوا ہے. ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦਾ ہے؟ کنگ روبی. اچھا اچھا. ہاں نہیں تو یہ 2-3 بیانات دے کے خاور صاحب وہ 164 ہو جائے 159 ہو جائے اور وہ جا کے مارکیٹ کی جو قیمت ہے جو اور اوپر چڑھ جاتی ہے. چینی کی آپ نے کیا بات کرنی, کوئی آپ کے پاس بات نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوا ہے. انتظامیہ کی نااہلی اور عدم توجہ, دس از ریٹن آل اوور دی پلیس. آئے میرے ساتھ جا کے مارکیٹوں میں لیکن چیک کر ایک لیں. بات, جی جی صاحب آپ کی بات آ گئی. ایک بات وہی بات آ گئی ہے جو حکومت کہتی ہے. حکومت کا جو موقف ہے اور IMF کہتا ہے کہ جس کے اوپر حکومت اپنی پرائس کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کو اگر مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ فریلی نہیں چھوڑا جاتا تو پھر ہمیشہ کبھی اس کی جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھتی ہیں. اور ابھی حکومت کی انوالومنٹ ہے تو چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. آج حکومت کو لا تعلق ہو جائے چینی سے گندم کی طرح تو میرے خیال کے مطابق جو ہے ایکچوئل تو اس سے لا تعلق ہونے کی ضرورت ہے. حکومت جو ہے اس سے خود کو الگ کرے, چینی جانے مارکیٹ جانے. ٹھیک ہے, کس نے بنانی ہے کس نے بیچنی ہے. چینی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, گندم کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں فوڈ سیکورٹی انشور کرنے کے لیے وی نیڈ ویٹ سٹاکس. میں ایک بات کروں, یہ دس از ناٹ این آرگومنٹ کہ چینی کے بغیر ہی رہ سکتے. چھوڑیں اس کو. اور یار یہ آپ جیسے امیر لوگوں کے مسئلے ہیں کہ چینی نہیں کھانی, مزدور آدمی جب تک یہ گڑ نہیں کھائے گا چینی نہیں کھائے گا, وہ مطلب وہ یہ تو اسی سے زیادہ ہے. چینی سستا ہے, چینی میں تو پیسہ بناتا ہے شوگر مل والا جو ہے مالک. گڑ اور شکر تو ہم خود بناتے رہے ہیں.